पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप देते हुए कहा है कि उनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में पूछा ना जाए कि कहाँ से आ रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे हमेशा मुशावरत की है और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई पॉलिसियों से पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया है। हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। नवाज शरीफ का कहना था कि इनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में पूछा ना जाए कि कहाँ से आ रहा है। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा देते हुए कहा कि 22% शरह सूद पर कौन कारोबार करेगा। अपनी दौरे हुकूमत ने डॉलर को 104 रुपये से आगे हिलने नहीं दिया। 1990 के दौर की पॉलिसियाँ और तरक्की जारी रहती तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। 2013 से 2017 के दौरान पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 1998 में एटमी धमाके किए तो इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को अपना रखवाला समझने लगे थे। आज ये हालात हो गए कि एक अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए हैं। ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी है और ये बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। लीगी कायद ने मज़ीद कहा कि हमारे दौर में 6.25% पॉलिसी रेट था, आज 22% पर है। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म के साथ ज़्यादतियाँ की और फिर मुल्क किसी के हवाले कर दिया गया। रुपया, मईशत और सब निज़ाम तबाही का शिकार हो गया। नवाज शरीफ का कहना था कि हमारे दौर में 1,000 रुपये जिसका बिल आता था, आज 15,000 बिल आ रहा है। 5-5 गुना कीमतों में इजाफा हो चुका है। हमने ही निजकारी और लिबरलाइजेशन शुरू की थी और मैं लिबरलाइजेशन का हामी हूँ। पाकिस्तान को पुरअमन बनाया, ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन किए, कराची में अमन कायम किया। तरक्याती बजट तकरीबन 1,000 अरब रुपए तक लेकर गए थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IMF प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया। हमसे सी पैक लेकर आए, थर के कोयले को निकालने और फिर इससे बिजली बनाने के मंसूबे बनाए। इस वक्त मुल्क और आवाम को दरपेश तमाम मसाइल पर हमारी नज़र है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान की खातिर मुश्किल लेकिन कौमी मफाद में फ़ैसले किए। हमने एटमी ताकत पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से बनाया तो है ना हमने, यानी हमने इतना बहुत बड़ा वो एक तारीखी दिन था जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है। तो एटमी कुव्वत के साथ साथ अगर हम अपना इकोनॉमिक कुव्वत भी बन जाते तो आज कहाँ होते। आप अंदाजा करें, आप दुनिया में सब्ज पासपोर्ट की आज क्या हैसियत होती। लोग कदर की निगाह से देखते। मुझे अब पुरानी मिसालें दूंगा तो बहुत बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सही बात है कि अगर आप इकोनॉमिक पावर भी साथ होते तो आपकी तरफ से कभी कोई उंगली उठा के भी आपसे बात, लेकिन आप आज अनफॉर्चुनेटली हमने IMF को बाय बाय कहा। आज फिर IMF हमारे लिए एक मजबूरी बन चुका हुआ है। $1 बिलियन के लिए हम कशकोल लेके जाते हैं, IMF से मांगते हैं, दुनिया के हमारे अपने दोस्त मुल्कों से जाके पैसा मांगते हैं। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम जाएंगे अपने दोस्त मुल्कों के पास कि जनाब हमें इतने पैसे दे दें। ये दुख की बात है कि 2017 में ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। और वो दोस्त ममालिक हमें बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। 1998 में जब हम एटमी धमाके किए हैं, उस वक्त इतनी इज्जत आपकी हुई थी, आपके दोस्त ममालिक ये समझना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान हमारा एक रखवाला है। हम खुदा न खास्ता कभी कोई हमारे ऊपर कोई इम्तिहान का वक्त आया तो पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन क्या हमें पता था कि आज हम एटमी धमाके कर रहे हैं और 10-20 साल के बाद हम फिर $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहे होंगे। ये सोचने वाली बातें, बहुत अफसोसनाक बातें हैं। और फिर आप अपना जो है ना वो, लेकिन ये काम हमने खुद किया है। ये कुल्हाड़ी अपने पांव पे हमने खुद मारी है। एक बेटे से तनख्वाह न लेने की अपना बात पे, छोटी सी बात पे, इसका भाई है वो छोटा जिसे हसन जिसका नाम है, उससे तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा छुट्टी तुम्हारी, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे इस मुल्क के, और सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाइड। ये फैसला हमारे वो जज साहबान कर रहे हैं। अब बताएं, कोई ऐसा है बंदा इस हाउस में जो
اس فیصلے کو اپروو کرتا ہو. کیوں 2017 کا سینٹیمنٹ دیکھیں آپ. قوم کا سینٹیمنٹ اس وقت کیا تھا؟ قوم کیا سمجھ رہی تھی کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارا روپیہ مضبوط ہے, بینک جو ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ ڈاکٹر 6%, 6.25%. آج کتنا ہے؟ 22%. آپ نے جب چھوڑا تھا تو 5.5 تک. جب 2017 کی بات کر رہے ہیں کہ 5.5 پہ میں نے چھوڑا تھا, وہ جب شاید خاقان عباسی نے چھوڑا تو وہ 6% تھا. 6.25, 5.5 یعنی 5.5 میرے زمانے میں, اور آج 22%. مجھے بتائیں 22% پہ کون یہاں انڈسٹری لگائے گا, کون بزنس کرے گا؟ تو وہ ہے جی اپنا کوئی ظلم سے بھی آگے یعنی کہ معاملہ بڑھ گیا ہے, اور صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. اور یہ اس طرح کے مقدمے ہیں جو کہ بھائی سے تنخواہ نہیں لی, تو کس کا جا کے گلا پکڑے ہم, کس کو قصوروار ٹھہرائے؟ تو اتنا اچھا ملک چلتا چلتا جو ہے وہ ہم نے خود اس کو گرا دیا, اور پھر کس کے حوالے کر دیا؟ کس کے حوالے کیا؟ جو روپے کو بھی تباہ و برباد کر گئے, ترقی کو بھی تباہ و برباد کر گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں, اٹھا لیں 2018 میں 17 میں ہم کہاں تھے, اور 2020 میں ہم کہاں تھے, 2021 میں ہم کہاں تھے. ذرا حساب لگا لیں, بیٹھیں یار آپ. میں اس دن تو یہاں لاہور کے جو ریلی میں نے مینار پاکستان پہ کہا, ایسے بل بنے, بالکل صحیح بل دونوں میں نے وہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ یہ تھا میرے زمانے میں بل, 1,000 روپے کا بل جو آج 12,000 روپے کا ہے. 12,000 کہاں سے دے گا؟ کسی کے پاس 2-3 ہزار کا بل آتا تھا, وہ 50,000 کا بل کدھر سے دے گا آج؟ وہ تو یا تو خودکشی کرے گا, اللہ نہ کرے, یا وہ اپنا جائیداد بیچے گا, یا وہ اپنے اثاثے بیچے گا. اب بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے اپنے اثاثے بیچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قوم کدھر جائے گی؟ 130 کروڑ روپے 30 کروڑ کی آبادی والا ملک جو ہے وہ آج ہم سے کہیں آگے چلا گیا, ہم سے پیچھے تھا. 97 کی بات کر رہا ہوں میں, 1997 میں. اس سے پہلے 1990 میں بھی ہمارا روپیہ وہاں کے روپے سے زیادہ مضبوط تھا. اس خطے میں سب سے زیادہ مضبوط کرنسی پاکستان کی ہوتی تھی. آج سب سے زیادہ جو ہے وہ جو سستی جو کرنسی ہے وہ پاکستان روپیہ ہے, جو بالکل مٹی میں ملا دیا گیا. کیسے ترقی کریں گے آپ جہاں روپیہ جو ہے وہ ڈالر یہاں پہ 250 روپے کا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. روپیہ ڈالر 250 کا ہوگا, اور پھر اس کے بعد بجلی کے بل اتنے زیادہ آئیں گے, گیس کے بل آپ کے اتنے زیادہ آئیں گے, اور جو ہے وہ آپ کو اس کے باوجود اتنی اور مشکلات کا سامنا ہوگا. تو مجھے بتائیں کس طرح سے یہ ملک ترقی کرے گا جب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کا 22% ہوگا؟ اور یہ فیٹف کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ فیٹف چیز ہے کیا, جو جس میں ہم پہلے گرے لسٹ میں تھے پھر وائٹ ہوئے. اور یہی واقعہ 2013 میں بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا. ڈار صاحب کو پتا ہے کیوں؟ ڈار صاحب جی جی, اس وقت بھی ہم گرے لسٹ میں تھے نا جی. ورچوئل بلیک میں تھے, پھر اب 14 میں گرے میں, پھر 15 میں ریموو وائٹ ہو گئے تھے. 20-15 یعنی ہم جب آئے تو ورچوئل ہم بلیک میں تھے, پھر گرے میں آئے ہم, پھر وائٹ میں آئے. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ وہی ہے جو میں نے ابھی کچھ منٹ پہلے آپ سے جو بات کی تھی, یہ وہ ہے. اپنی میں نے تو آپ کے پوائنٹس ابھی لیے ہیں, میں اپنے پوائنٹس پہ تو آیا ہی نہیں ہوں. تو ملک کو ڈیفالٹ سے یقیناً بچایا جی, اور میں شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں. ڈار صاحب بھی ان کی ٹیم کے ایک ممبر تھے, بڑے امپورٹنٹ. یہ اپنے فعال ممبر تھے, یہ بیٹھے ہیں اپنا, ہم یہ بھی اس کے ممبر تھے, اپنا خرم دستگیر صاحب بھی, اور
مریم اورنگزیب بھی ممبر تھیں. ڈار صاحب نے ساتھ ساتھ مل کے یہ سارے معاملات کو حل کیا اور پھر بڑی مشکل میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ چلائی ہے, بہت مشکل میں. میرا قطعاً یہ نیت نہیں تھی کہ ہم اسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو سے کے بعد ہم بھی پاور میں آئیں. میرا قطع شہباز صاحب جانتے ہیں, میرے سارے ساتھی جانتے ہیں, پوری پارٹی جانتی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں. تو میں تو ابھی بھی ڈار صاحب سے میری چند دن پہلے بات ہوئی تھی, پاکستان آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ڈار صاحب ایسا کوئی جو ہے وہ آپ بنائیں جو ہے وہ نظام کہ جو پیسہ انڈسٹری میں جاتا ہے یا جائے, انڈسٹری میں کوئی کوشچنز نہ پوچھیں آپ اس سے. تو یہ ہمیں بڑی اس میں مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں سے رکاوٹیں آئیں گی, اور رکاوٹیں اصل میں آج نہ ہوتی, ایک بھی رکاوٹ نہ ہوتی اگر 1990 کے مومنٹم کو ہم آج جاری رکھتے. وہ جاری نہیں رہ سکا, انفارچونیٹلی جو ہے وہ بیچ میں 2.5 سال کے بعد ہماری حکومت توڑ دی گئی, اور پھر سپریم کورٹ نے ہمیں دوبارہ بحال کیا, لیکن پھر بھی وہ گورنمنٹ آگے نہ بڑھ سکی, وہ معاملہ وہیں ٹھپ گیا. تو ٹھپ ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں بہادری دلیری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. ہمارے بھی ایک ضمیر ہے, قومی ضمیر ہے ہماری بھی ایک قوم ہے, 25 کروڑ عوام ہیں, یہاں رہتے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں کی بے روزگاری کو دور کریں. ہمارا فرض بنتا ہے, یہ رائٹ ہے ہمارا, کہ ہم ان کی بے روزگاری کو دور کریں, پسماندگی کو دور کریں, اپنے ملک کے اندر جہالت کو دور کریں, لوگوں کو بچوں کو پڑھائیں لکھائیں. ہمارے ہسپتال بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہسپتال ہونے چاہیے, اور یہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں, ہم نے تو ابھی تو گرین یہ جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا تھا, ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی غریب جو ہے وہ علاج کے بغیر جو ہے نا وہ نہ رہے, اور جس کے پاس پیسے نہیں تو اسٹیٹ رسپانسبل ہونی چاہیے اس کے علاج معالجے کی رقم کو ادا کرنے کے لیے. یہ اس طرح کا معاشرہ ہمیں پاکستان میں بنانا ہے, اور یہ تبھی بنے گا کہ ہم اپنا ایک دفعہ جو ہے وہ پالیسی بنائیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر برسوں عمل ہو, اور برسوں نہیں دہائیوں عمل ہو, اور پھر جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم چاند پہ تو ہمیں پہنچنا چاہیے تھا, G20 کے تو ہمیں آج ممبر ہونا چاہیے تھا. پاکستان دنیا میں ایک یعنی کہ جیسے کہ ہمارے 2017 میں زیادہ دور نہ جائیں, میں 1990 سے اب 2017 میں آ گیا ہوں, یعنی کہ 2017 میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کی جو ہے نا وہ ڈار صاحب 24ویں معیشت بن جائے گا ان 2000 G20 میں ہم چلیں گے 2030. 24 تو بن گئے تھے جی آلریڈی جب آپ تو 24ویں معیشت بن چکی تھی پاکستان کی, اور پھر 53,000 ہماری جو تھی وہ اسٹاک ایکسچینج پہ 53,000 پوائنٹس پہ پہنچ چکے تھے, جو کہ اب کراس کی ہے آفٹر اباؤٹ مے بی 8 ایئرس. تو آپ اندازہ کریں 7 ایئرس کے بعد آج وہ 53,000 پوائنٹس کو کراس کیا ہم نے, کوئی نہیں ہو سکا اس سے پہلے. اور اس کے بعد پھر روپیہ اتنا مضبوط تھا کہ 104 روپے سے ہم نے اس کو لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیا, باندھ کے رکھا 104 کے اوپر, اور پھر 4 سال باندھے رکھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے نیچے آنا چاہیے, تو بتا دیں کہ کتنا آنا چاہیے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لے کے آؤں گا, لیکن آپ بتا تو دیں نا کہ کتنا ہونا چاہیے. اگر آپ میری بات سمجھیں, اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں, آج روپیہ شاید 50 روپے کا, ڈالر 50 روپے کا ہوتا اس ملک پہ, شاید اس سے بھی کم ہوتا. اور پھر اس کے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا, ایکسپورٹر بھی اسی حساب سے اسی تناسب سے کما رہا ہوتا, کوئی اپنا, اور چیزیں بھی یہاں سستی ہوتی.
महंगाई भी ना होती, इन्फ्लेशन भी ना होती, और मुल्क के गरीब आदमी भी सुख का सांस ले रहा होता, अमीर भी सुख का सांस ले रहा होता, सब यहाँ पर माशाल्लाह खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे होते। और फिर जो है वो मुल्क दुनिया के अंदर एक मकाम रखता।